بھائیوں اور بہنوں، آج ربیع الاول کی 21 تاریخ ہے، مسلمانوں کا جو مہینہ ہے، اور 1440واں سال ہے ہجرت کو۔ میں نے جو آیات پڑھی ہیں یہ سورۃ الرعد کی آیات ہیں۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنی حالت کو نہ بدل لیں۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتا ہے، فَلَا مَرَدَّ لَهُ مِن دُونِهِ، پھر اس کے سوا اسے کوئی ہٹا سکتا نہیں۔ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ، اور اللہ کے سوا ان کی کوئی مدد کرنے والا، ان کا کوئی محبت کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو یہ قوموں کا اصول اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمایا ہے، افراد کا نہیں ہے۔ ایک قوم میں کئی آدمی بڑے نیک ہوں، چند بندے باقی برے ہوں، یا اکثریت نیکوں کی ہو اور چند ان میں سے برے ہوں، تو وہ قوم کی مجموعی حالت کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اَنَّهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ، کیا ہم میں نیک لوگ موجود ہوں تو پھر بھی ہم برباد ہو جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ سکتا ہے جب نیک لوگ موجود ہیں؟ فرمایا نعم، اذا کثر الخبث، جب خبیث لوگوں کی کثرت ہو جائے تو اس وقت پھر وہ چند جو نیک لوگ ہیں ان کی نیکی کسی کام نہیں آتی۔ آخرت کو بے شک ان کے کام آئے گی، لیکن دنیا میں قوموں کا اصول چلتا ہے۔ اب اس کے بعد یہ آیتیں ہیں جو میں نے آج پڑھی ہیں، ترجمہ ان کا یہ ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا وینشئ السحاب الثقال، اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات پاک ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، خوفاً ڈرانے کے لیے بھی، وطمعا اور طمع دلانے کے لیے، لالچ دلانے کے لیے بھی، وینشئ السحاب الثقال، اور وہ بھاری بادل اٹھاتا ہے، بھاری بادل پیدا کرتا ہے، وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ، اور بادل کی گرج اس کی تسبیح بیان کرتی ہے اس کی حمد کے ساتھ، وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ، اور فرشتے بھی اس کی تسبیح بھی بیان کرتے ہیں، حمد بھی بیان کرتے ہیں، من خیفتہ، اس کے خوف کی وجہ سے، وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ، اور وہ جو بجلی گرتی ہے نا کسی پر، اس کو صاعقہ کہتے ہیں، اور وہ بجلیوں کو بھیجتا ہے، فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ، جسے چاہتا ہے ان پر وہ بھیج دیتا ہے، اور جس سے چاہتا ہے اس سے وہ ہٹا لیتا ہے، وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ، جس پر چاہتا ہے وہ بجلیاں گرا دیتا ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتے رہتے ہیں۔ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ، حالانکہ اللہ تعالیٰ بہت شدید قوت والا ہے، سخت قوتوں والا ہے۔ محال کے دو معنی ہیں، ایک اس کا معنی ہے شدید گرفت والا ہے، پکڑ والا ہے، اور دوسرا معنی ہے شدید قوت والا ہے۔ یہ ہے آیات کا ترجمہ۔ پہلی جو اس میں آیت ہے، هو الذی یریکم البرق خوفا وطمعا، اللہ وہ ذات ہے جو تمہیں بجلی کی چمک دکھاتا ہے، ڈرانے کے لیے بھی اور طمع دلانے کے لیے۔ تو اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ دو صفات کی طرف اشارہ ہے، ایک ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کا عذاب۔ دونوں چیزیں، ایمان ان دونوں کے درمیان ہے۔
اللہ کی رحمت کی امید رکھنا اور اس کے عذاب کا خوف رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مومن کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس کتنا سخت عذاب ہے تو اس کی جنت کی کوئی امید ہی نہ رکھے، اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو اس کی رحمت سے مایوس ہی نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کوئی شخص مایوس ہی نہ ہو۔ اگر کافر کو بھی پتہ چل جائے کہ اللہ کی رحمت کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جب مخلوق کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام، 7 دنوں میں اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا۔ تفصیل اس کی کیا ہے؟ قل اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ یہ ساری جو اللہ تعالیٰ بجلیوں کی بات کرتا ہے، آسمانوں کی بات کرتا ہے، زمین کی بات کرتا ہے، مقصد کیا ہے کہ کس سے کہانیاں سنانا ہے؟ نہیں، مقصد ہے یہ بتانا کہ تمہارا کوئی مالک ہے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، اس نے تم سے بعض پرس کرنی ہے۔ یہ سورہ جو ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں سورۃ الرعد اس کا نام ہے، یعنی بجلی کی بادلوں کی جو گرج ہے اس کا اس میں ذکر ہے، اس کے لحاظ سے اس کا نام رکھ دیا گیا سورۃ الرعد۔ تو یہ پوری سورت اللہ کی توحید کے دلائل پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ کی توحید کی دلیل پر دلیل چلی آتی ہے۔ دلیل پہلے فرمایا زمین دیکھو، اس کے ٹکڑے دیکھو، یہ زمین کا ٹکڑا جو ہے کس قدر زرخیز ہے، ساتھ والا ٹکڑا جو ہے وہ پتھر ہی پتھر ہے، اگلا ٹکڑا دیکھو تو ریت ہی ریت ہے، اس سے اگلا ٹکڑا دیکھو تو شور ہی شور ہے، ایک ہی پانی ہے، یہ ایک ہی زمین ہے، لیکن اس کے باوجود اسی پانی کے ساتھ، اسی زمین کے ساتھ یسقا بماء واحد، اس میں سے نکلتی پیداوار ہونے والی کوئی کڑوی ہے، کوئی میٹھی ہے، کوئی کھٹی ہے، کوئی نمکین ہے، تو ایک ہی پانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے، ہم سارا یہ پڑھ کر آئے الحمدللہ، آپ بھائیوں نے سنا ہے، ویسے بندہ بھول بھی جاتا ہے۔ اب یہاں سلسلہ آ گیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی توحید کے دلائل میں یہ بجلیوں کا ذکر کر رہا ہے اور بادلوں کا ذکر کر رہا ہے، اور فرمایا اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یہ بجلیاں ہم جو تمہیں دکھاتے ہیں اور بھاری بھاری بادل پیدا کرتے ہیں، کس لیے کہ اس میں تمہارے لیے خوف بھی ہوتا ہے اور طمع بھی ہوتا ہے۔ جب بادل اٹھتے ہیں تو امید ہوتی ہے کہ بارش برسے گی، ہر طرف اللہ کی رحمت پھیل جائے گی، سبزہ ہوگا، فصلیں بہترین ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ خوف بھی ہوتا ہے۔ کیا کہ بارش برسنے لگی، کیا پتہ بجلی گرے اور یہ ہمارا مکان ہی تباہ ہو جائے، سیلاب آ جائے، بستیوں کی بستیاں ہی اجڑ جائیں۔ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی انسان کو ہوتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے ایک جگہ فرمایا سورۃ الحجر میں 14ویں پارے میں، نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دے، واضح کر دے، انی انل، انی کا معنی کیا ہے کہ بے شک میں، آنا کا معنی کیا ہے میں، 2 دفعہ میں آ گیا، مطلب کیا صرف میں، اور کائنات میں کوئی بھی نہیں، صرف میں، انی انل غفور الرحیم، صرف میں ہی وہ ذات ہوں اکیلی جو بہت بخشنے والا بھی ہے، پردہ بھی ڈالتا ہے۔ غفور نے پردہ ڈالتا ہے بندوں کے گناہوں پر، الرحیم اور پھر رحم بھی کرتا ہے۔ یہ 2 لفظ ہیں،
تو اس کا کیا فرق ہے بخشنے والا اور رحم کرنے والا؟ ایک مفسر نے اس کی بڑی شاندار مثال دی ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو ہے نا بخشنے والا اور مہربان رحم کرنے والا، اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک آدمی نے ایک چور کو پکڑ لیا، چوری کرتے ہوئے موقع پر اس کو پکڑ لیا. اب اگر وہ حکومت کا ذمہ دار ہے تو خود سزا دے سکتا ہے، اور اگر عام آدمی ہے تو اس کو پکڑ کر کسی نہ کسی عدالت میں گھسیٹ سکتا ہے، سزا دلوا سکتا ہے. اب چور کو اس نے پکڑا، چور نے منتیں کرنی شروع کر دی، جی معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی، آئندہ میں نہیں کروں گا. اس نے کہا اچھا چلو جا، تجھ پر میں نے پردہ ڈالا، نہیں میں کسی کو نہیں بتا، جا دفع ہو جائے، بھاگ جائے. یہ ہے غفور، پردہ ڈالنا، بخشنا. اچھا پھر اس نے یہ خیال کیا کہ یہ بیچارہ چوری کر رہا ہے تو غریب ہی ہے نا. اس نے کہا لو یہ پیسے بھی لے لو، 2 لاکھ 10 لاکھ لے جاؤ، جاؤ کاروبار کرو. یہ ہے اس پر جو اس نے آگے رحم کر دیا. پہلے اس کی غلطی سے درگزر کیا، پھر اس پر مہربانی کر کے کچھ نہ کچھ اس کو عطا کر دیا. پاک پروردگار ہمارے گناہوں پر پردہ بھی ڈالتا ہے، پھر ہم پر رحم بھی کرتا ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑے نا، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، تو زمین کی پشت پر ایک چلنے والی چیز بھی باقی نہ رہے. وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، ایک مقرر وقت تک ہر ایک کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. پھر جب وہ وقت آ جائے نا، پھر وہ وقت ٹلتا نہیں ہے. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت. تو اللہ نے سورۃ الحجر میں فرمایا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں ہی ہوں جو غفور بھی ہے جو رحیم بھی ہے. ایک حدیث اور اللہ کی رحمت کی میں سنا دیتا ہوں. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے ہیں. تو ایک حصہ اس نے زمین پر نازل فرمایا ہے جس کے ساتھ ماں اپنے بچے پر رحم کرتی ہے، دوست سے محبت کرتا ہے، حتیٰ کہ زہریلے جانور اور وحشی جانور بھی اپنے بچے پر رحم کرتے ہیں، اور وہ پاؤں اٹھا کر بچے کے اوپر نہیں رکھتے، اٹھا کر آگے رکھتے ہیں. دیکھ لو مرغی، وہ بلی اور کتے سے لڑ جاتی بچے کے پیچھے، اللہ اس بیچاری کی کیا حیثیت ہے. یہ ایک حصہ ہے ان 100 حصوں میں سے جن کے ساتھ دنیا کے اندر کوئی بھی کسی پر رحم کرتا ہے، خواہ انسان ہے خواہ کوئی جانور ہے، وہ ان 100 حصوں میں سے یہ ایک حصہ ہے. باقی جو 99 حصے ہیں وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رحم فرمائے گا. تو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دے کہ میں ہی ہوں جو غفور بھی ہے جو رحیم ہے. وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور یہ بھی بتا دے کہ میری سزا بھی دردناک سزا ہے. لفظوں کا فرق بڑا لطف دیتا ہے یار، دیکھنا ذرا غور کرنا. میرے بندوں کو بتا دے کہ میں غفور ہوں، میں رحیم ہوں. اور آگے پھر کیا ہونا چاہیے تھا کہ یہ بھی بتا دے کہ میں عذاب دینے والا ہوں. یہ کوئی نہیں فرمایا. فرمایا یہ بتا دے میری سزا بھی بڑی سخت ہے. کیا معلوم ہے کہ اللہ کا اصل وصف جو ہے وہ ہے اس کا مہربان ہونا. سزا اس لیے دیتا ہے کہ وہ عدل کا بھی تو اظہار کرنا چاہتا ہے نا، انصاف کرنا. ایک آدمی ساری عمر ظلم بھی کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی ایک بات بھی نہ مانے، غیروں کو پکارتا رہے، پھر اس کو پوچھے ہی نہ کہ تیرے منہ میں 30 دانت ہے کہ 32 دانت ہے، یہ انصاف کا تقاضا تو نہیں ہے نا. اس لیے فرمایا ان کو یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے.
میری سزا بھی بڑی سخت ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں عذاب دینے والا ہوں، کہا غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب اور میری سزا بھی دردناک سزا ہے۔ اس کے بعد نا سورۃ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے دو واقعے بیان کیے ہیں، ایک میں اللہ کی رحمت کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اللہ کے عذاب کا بھی ذکر کیا، اور دونوں ایک ہی ذریعے سے، ایک ہی سبب سے، رحمت بھی انہی کے ہاتھوں اور عذاب بھی انہی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے کیا۔ فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، یعنی ان کو میری رحمت بتانے کے لیے اور میری سزا بتانے کے لیے ان کو سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ سنائیے۔ ابراہیم علیہ السلام کی عمر بہت ہو گئی تو اسماعیل علیہ السلام اللہ نے بڑھاپے میں عطا کیے، تو اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام کا یہ ہوا نا قربانی کا مسئلہ، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ پھر ہوا بالکل کافی عمر میں، بعض تو کہتے ہیں 90 سال عمر تھی، بہرحال پوری متعین عمر کسی حدیث میں نہیں آئی نا قرآن میں، بس یہ ہے کہ بوڑھے تھے نا ابراہیم علیہ السلام، ان کی بیوی بھی بوڑھی تھی۔ تو فرمایا وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ ان کو سنا۔ اِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا، وہ آئے اور آ کر انہوں نے سلام کہا، السلام علیکم۔ قال سلام، ابراہیم علیہ السلام نے کہا وعلیکم السلام، سلام کا جواب دیا۔ تو دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فراغ الی اہلہ، ان کو وہاں بٹھا کرنا، چپکے سے نکل گئے ابراہیم علیہ السلام، گھر چلے گئے، یعنی وہ جو ان کی بیٹھک تھی جہاں بیٹھتے تھے ان کو بٹھا کر تو چلے گئے گھر، راغا خاموشی سے، یہ نہیں مہمان جو آئے تو مہمانوں سے یہ نہیں پوچھا ٹھنڈا کھانا ہے، ٹھنڈا پیو گے، گرم پیو گے، کھانا کھانا ہے یا چائے پیو گے، راغ الی اہلہ، خاموشی سے گھر چلے گئے۔ فجاء بعجل سمین، بھنا ہوا بچڑا لا کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اس کا مطلب اللہ نے ان کو دنیا کی نعمتیں بھی عطا کی ہوئی تھی، بچڑا بھنا ہوا لا کے بالکل چند لمحوں میں ہی تیار کر کے لے آنا معمولی بات تو نہیں ہے نا، تو پیش کیا۔ فقربہ الیہم، ان کے سامنے پیش کیا۔ قال الا تأکلون، اب وہ فرشتے جو ہیں وہ کھاتے ہی نہیں، وہ بیٹھے ویسے ہی بیٹھے ہوئے، اگر کھاتے نہیں۔ فأوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام ڈر گئے، خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ وہ جہاں رہتے تھے ویسے بھی کسی شخص کے پاس کچھ لوگ آئے کھانا پیش کرے، وہ نہ کھائیں نہ کوئی بولیں تو خطرہ ہوتا ہے کہ لوٹنے کے لیے نہ آئے ہوئے ڈاکو ہی نہ، تو خوف زدہ ہو گئے۔ قالوا لا تخف اوجس منہم خیفہ، تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا انا منکم وجلون، بھائی ہم تو تم سے بڑے خوف زدہ ہیں، بھائی خوف ہمیں تو ڈر گئے۔ قالوا لا تخف، کہنے لگے ڈرو نہیں، ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ کو بشارت دینا چاہتے ہیں۔ وبشروہ بغلام علیم، ایسا لڑکا عطا کریں گے جو بہت علم والا ہوگا۔ اچھا، پیچھے اماں بھی کھڑی تھی، تو وہ اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی بیوی وامرأتہ قائمۃ، وہ بھی کھڑی دیکھ رہی تھی۔ فضحکت، اس نے جب یہ سنا کہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ یہ جناب مہمان ہیں، ان کی مہمان نوازی کرنی، تو یہ تو فرشتے ہیں، فرشتے تھے، اور وہ کہنے لگے کہ انا نبشرک بغلام علیم،
قال ابشرتمونی علی ان مسنی الکبر فبما تبشرون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا تم مجھے بشارت دے رہے ہو میں ہو گیا بوڑھا، تو کس طرح تم مجھے؟ کہنے لگے بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، ہم تمہیں بالکل حق کی بشارت دے رہے. قانتین نا امید نہ ہو. نا امید کیوں ہوتی؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا مشکل ہے؟ قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے گمراہ لوگوں کے سوا کون نا امید ہو سکتا ہے؟ بڑھاپے کے باوجود نا امیدی کوئی نہیں. اور دیکھ لو جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام وہ جناب مریم وہ ان کی خالہ کے خاوند تھے، خالو تھے. تو مریم کو ان کی والدہ نے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کیا تھا کہ جو بچہ ہوگا نا وہ بس مسجد کی خدمت کرے گا. خیال تھا بیٹا ہوگا مگر بیٹی ہو گئی. تو وہ مسجد کی خدمت کے لیے ان کی سرپرستی اور نگرانی وہ حضرت زکریا علیہ السلام کرتے تھے. اللہ نے فرمایا جب بھی زکریا علیہ السلام جاتے نا مسجد میں ایک کمرہ ان کو ملا ہوا تھا. وجد عندها رزقا، تو وہاں دیکھتے ہوئے کوئی نئے سے نیا انوکھا پھل، بے موسم پھل پڑا ہوا ہے. قال یا مریم انا لک ھذا، کہا مریم یہ کہاں سے آ گیا؟ قالت هو من عند اللہ، کہنے لگے جی اللہ نے بھیجا ہے. اچھا کئی لوگ جو معجزات کے منکر ہیں اور کرامتوں کے، وہ کہتے ہیں مطلب یہ تھا کہ جس طرح مولوی صاحبان ہوتے ہیں نا تو ان کو لوگ کھانے بھیجتے ہیں. تو کوئی پوچھے مولوی صاحب کتوں آیا؟ کہتے جی اللہ پاک نے بھیجا. تو اسی طرح مطلب یہ تھا ہوا من عند اللہ کا کہ بھئی لوگوں نے تحفے تحائف بھیجے ہیں، نظر نیاز چڑھائی ہے. لیکن جو بات زکریا علیہ السلام جس نتیجے پر پہنچے نا اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اچھا صحیح بخاری میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمی بھیجے ایک علاقے کی جاسوسی جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. لمبا واقعہ ہے. ان میں سے بہرحال 2 قیدی ہو گئے، باقی شہید ہو گئے. خبیب رضی اللہ عنہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے. تو وہ مکے میں ان کو لایا گیا تو مکے میں ایک خاتون تھی، اس کے باپ کو بدر میں قتل کیا تھا حضرت خبیب رضی اللہ عنہ. انہوں نے قیمت دے کر خرید لیا، جتنی قیمت بھی انہوں نے مانگی دے دی کہ یہ ہمارے باپ کا قاتل ہے، ہم بدلہ لیں. اب وہ جس دن سولی چڑھانی تھی نا، وہ جو خاتون ہے نا اس گھر کی، وہ کہتی ہے کہ آخری وقت میں خبیب نے مجھے کہا صفائی کے لیے مجھے کوئی تم تو کو سیفٹی دے دو، اس طرح دے دو میں صفائی کر لوں. میں نے اس کو اس طرح دے دیا. اتنے میں غافل ہو گئی کسی کام میں، میرا بچہ وہ لڑتا نا وہ ان کے پاس پہنچ گیا. انہوں نے اٹھا کر رکھ لیا ران پر، ہاتھ میں اس طرح ہے، بچہ ران پر رکھا ہوا. میں گھبرا گئی کہ یہ ہم نے اس کو دینا، سولی تو بچہ اس کے پاس ہے، یہ تو پھیرے گا. وہ سمجھ گیا، کہنے لگے ڈرو نہیں، تم سمجھتے ہو بچہ قتل کر دوں گا؟ نہیں، ہمارے نبی نے بچوں کو قتل کرنے سے منع کیا ہے، میں قتل نہیں کروں گا. کہتی ہے میں نے ایسا قیدی دیکھا ہی نہیں. میں نے ایک دن ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا دیکھا، حالانکہ بیڑیاں پڑی ہوئی تھی اور موسم بھی انگور کا نہیں تھا، اور حدیث بھی صحیح بخاری کی ہے. اس لیے ہمارا ایمان ہے کہ جب اللہ کسی کو دینا چاہے بے موسم رزق دیتا ہے، صرف نبیوں کو نہیں ایمان والوں کو بھی دیتا ہے. اچھا مریم علیہ السلام جو تھی وہ نبی تو نہیں تھی نا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام ان کو خیال پیدا ہوا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، لو یہ کہ اس کو اگر بے موسم پھل مل سکتا ہے تو اس عمر میں مجھے بیٹا بھی مل سکتا ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں زکریا علیہ السلام نے دعا شروع کر دی. کہا یا اللہ میری ہڈیاں جو ہیں کمزور ہو گئی ہیں. سر شعلے مارنے لگا سفیدی سے.
اور میں بالکل میری پٹھے بھی خشک ہو چکے ہیں اور میری بیوی شروع سے ہی بانجھ ہے، تو مجھے ایک بیٹا عطا کر دے۔ اللہ نے اسی وقت فرمایا کہ ہم تمہاری دعا قبول کرتے ہیں۔ دعا قبول ہو گئی۔ اب حیران ہو گئے کہ کس طرح، کہتا ہے یا اللہ میں بوڑھا تھا، کیسے ہوگا بچہ، کیسے ہوگا بچہ؟ لوگ پہلے خود ہی دعا کر رہے ہیں، پھر حیران ہوئے کہ یہ ہوگا کیسے۔ فرمایا کہ جب تو کچھ بھی نہیں تھا میں نے تجھے پیدا کر دیا، تو اب تو بھی ہے، تو تیری بیوی ہے، تو ہم کیوں نہیں بنا سکتے، بچہ کیوں نہیں دے سکتے؟ تو میرے بھائیوں، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی بھی کام ہونا، اس دروازے سے کبھی مایوس ہونا نہیں چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو فرشتوں نے کہا کہ ہم آپ کو ایک علیم لڑکے کی بشارت دیتے ہیں۔ وامرأتہ قائمۃ فضحکت، بیوی کھڑی تھی، وہ ہنس پڑی کہ ہم سمجھے تھے کہ مہمان ہے تو یہ فرشتے ہیں، اور فسکت وجہہا وقالت عجوز عقیم، ماتھے پر ہاتھ مار کر تعجب سے کہنے لگی بوڑھی بھی ہوں بانجھ بھی ہوں تو بیٹا کیسے ہوگا؟ اچھا، فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب۔ اب فرشتوں نے اس کو ڈبل خوشخبری دی۔ ایک خوشخبری یہ کہ آپ کو بیٹا دیں گے اسحاق، پھر پوترا دیں گے یعقوب۔ ڈبل ہوگی نا خوشخبری، بلکہ ٹربل ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ بیٹا بھی ہوگا، پھر پوترا بھی ہوگا، اور آپ پوترے کو دیکھیں گے بھی۔ عمر کی بھی اس میں بشارت موجود ہے، عمر کی بھی اس میں بشارت موجود ہے۔ بشارت دے دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ اچھا، اب یہ تو ہوا سب کچھ، نہ تو ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے فما خطبکم ایھا المرسلون، کہ فرشتو اللہ کی طرف سے تم بھیجے گئے ہو، تمہارا آنا بے مقصد تو نہیں ہوتا، معاملہ کیا ہے، آئے کس لیے، مقصد، اصل تمہارا مقصد کیا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہمیں دراصل ایک مجرم قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اب دیکھو دونوں باتیں اللہ نے بیان، یہ پہلا حصہ جو تھا رحمت کا بیان تھا، اللہ کی رحمت کا، جب وہ چاہتا ہے تو بڑھاپے میں بھی اولاد عطا کر دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی سزا کا ذکر شروع ہوا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، ہم ایک مجرم قوم کی طرف ہمیں بھیجا گیا ہے۔ الا آل لوط، وہ ہے لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم، ساری قوم کو ہم نے تباہ کر دینا ہے، صرف لوط علیہ السلام کے گھر والے بچیں گے۔ انا لمنجوہم اجمعین، ہم ان سب کو بچا لیں گے۔ الا امرأتہ، ہاں اس کی جو بیوی ہے نا، وہ کافروں کے ساتھ وہ بھی تباہ ہو جائے گی، کیونکہ وہ مومن نہیں تھی، بظاہر مسلمان بنی ہوئی تھی، بیوی تھی جناب لوط علیہ السلام کی، لیکن وہ خائن تھی، اور وہ نہیں بچے گی۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ لوط علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب آئے نا وہ فرشتے، قال انکم قوم منکرون، کہنے لگے تم تو اجنبی لوگ ہو، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں وہاں گئے فرشتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ قوت عطا کر رکھی ہے کہ وہ شکل بدل سکتے ہیں۔ دیکھو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جناب جبریل علیہ السلام تشریف لائے تو انسان کی شکل میں پہلی جب وحی آئی، تو دوسری وحی آئی تو وہ کہتے ہیں میں جا رہا تھا اجیاد محلے میں، اس جگہ میں نے دیکھا مشرق کی طرف تو آسمان سے زمین تک اور دائیں سے بائیں تک وہی جو فرشتہ آیا تھا نا، وہ پورے افق کو اس نے بھر رکھا تھا۔ لو اب وہ اتنی بڑی اس کی شکل تھی، تو اب وہ خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، تو کہنے لگے انکم قوم منکرون، آپ تو بڑے اجنبی لوگ ہو۔ کہنے بل جئناک بما کانوا یمترون، کہا یہ جو ہر وقت کہتے ہیں لے عذاب جھگڑا کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے تو اسی طرح بدفعلی کرنی اور شرک کرنا ہی کرنا، تو لے آ فرشتوں کو، اب ہم اس کے لیے آئے ہیں۔
فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، تم نے اس طرح کرنا ہے کہ اپنے سارے گھر والوں کو راتوں رات لے جانا ہے اور خود ان کے پیچھے پیچھے جانا، خیال رکھنا ہے کوئی چیز رہ نہ جائے. بیوی تمہاری جو ہے نا وہ نہیں بچ سکے گی. وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، جہاں تمہیں حکم ہو وہاں تم نے جانا ہے. وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ، یہاں ایک بات کی طرف مختصر اشارہ کرتا ہوں اس لیے کہ وقت تھوڑا ہے. نہ پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کو پتا چلا کہ یہ فرشتے ہیں، نہ انہیں یہ پہلے پتا چلا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اسحاق عطا کرنا ہے، نہ یہ پتا چلا کہ مجھے یعقوب عطا ہوں گے، نہ یہ پتا چلا کہ میری عمر میں اضافہ ہوگا. ساری زندگی ان کی، اگر ہم یہ کہیں کہ ابراہیم علیہ السلام غیب کی بات جانتے تھے، ان کی زندگی، ان کی جد و جہد، ان کے صبر، ان کے شکر کی ایک دھیلا قیمت باقی نہیں رہتی. کس طرح کہ اگر انہیں علم ہوتا کہ مجھے آگ میں پھینکا جائے گا تو میرا کچھ بھی نہیں بگڑے گا، تو کوئی خوبی باقی رہ جاتی ہے. پتہ ہے پہلے ہی کہ آگ میں مجھے پھینکا جا رہا ہے تو میرا تو کچھ بگڑنا ہی نہیں، تو کیا کمال ہے. اور اگر انہیں پہلے علم ہوتا کہ میں چھری جو چلانے لگا ہوں چھری چلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو کوئی خوبی باقی رہ جاتی ہے. اگر انہیں علم ہوتا کہ میری بیوی کو جو چھیڑنے لگا ہے یہ ظالم پکڑا جائے گا اور آخر میں اپنی بیٹی میری بیوی کی خدمت کے لیے ہمارے حوالے کرے گا، تو بے وطنی کی حالت میں جو مصیبت ان پر آئی اس کی کوئی قدر و قیمت باقی رہ جاتی نہیں. اللہ ہی غیب جانتا ہے. یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ بیٹھے ہوئے نا کہ تجھے جادو ہے، تجھے جن چمٹو، تو خدا ہے، تجھے کیسے پتا چلتا؟ تیری طرف وحی ہوتی ہے. دکانیں کھول کر خبیث بیٹھے ہوئے. تو میرے بھائیوں، اور آگے لوط علیہ السلام کو دیکھ لو، وہ لڑکے آئے کہتے ہیں ھذا یوم عصیب، کہتے ہیں آج کا دن میرے لیے بڑا مشکل ہے، بڑا مشکل دن ہے. پتا تھا اپنی قوم کا. ومن کان قبل کانوا یعملون السیئات، وہ قوم پہلے بدکاری، لڑکوں سے مردوں سے بدکاری کا ارتکاب کرتی تھی. لوط علیہ السلام نے خوبصورت لڑکوں کو، مہمانوں کو دیکھ کر خوف زدہ. قال ھذا یوم عصیب، بڑا آج مشکل کا دن ہے. کہتے ہیں کہ ابراہیم لوط علیہ السلام نے جب یہ کہا نا، وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَعُونَ إِلَيْهِ، سارے لوگ ہی ان کو خبر مل گئی کہ وہاں خوبصورت لڑکے آئے، سارے دوڑتے ہوئے وہاں آ گئے، ہمارے حوالے کرو. اس نے کہا اللہ یہ میرے مہمان ہیں، مجھے ذلیل نہ کرو. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ، مجھے ذلیل نہ کرو، اللہ سے ڈرو. قالوا اولم ننهك عن العالمین، کہنے لگے تجھے منع نہیں کیا، مہمان آتے تھے تو رکھتا پھرتا، مہمان جانے اور ہم جانے. کیسے خبیث لوگ تھے، مہمانوں سے بھی وہ درگزر نہیں کرتے تھے. اب فرشتے جو تھے نا، لوط علیہ السلام نے آخر کہا ہؤلاء بناتی، اور بھائیوں یہ میری بیٹیاں ہی ہیں، چلو ان سے نکاح کر لو. کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، تو جانتا ہے تیرے بیٹیوں میں ہمارا کوئی حق نہیں، ہمیں اس کی ضرورت، یہ لڑکے ہمارے حوالے کرو. اب وہ جو تھے نا اس وقت انہوں نے بتایا یا لوط انا رسول ربک، لوط فکر نہ کر، ہم تیرے رب کی طرف سے ہمیں بھیجا گیا ہے، تو اپنے گھر والوں کو یہاں سے نکال دے، راتوں رات تم بھی نکل جاؤ، پہلے گھر والے جائے پھر تم نکل جاؤ. ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین، صبح جب ہوگی نا تو ان کی جڑ کاٹ دی جائے، جڑ کاٹ دی جائے. اچھا تو لوط علیہ السلام اب جب سنا تو وہ کہنے لگے، اب بے انتظار بڑا مشکل ہوتا ہے نا، تو اللہ نے ساتھ فرمایا الیس الصبح بقریب، اور صبح کو قریب نہیں، تم جو اتنی جلدی کر رہے ہو، اتنی مدت گزار دی تم نے، کئی سال. الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نا تو فرشتے نے وہ ساری بستیاں جتنی تھیں ان کو زمین کے قطعے کو اٹھایا اور اوپر لے جا کر الٹا کر دے گا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ، سنگ گل
یہ جو لاوا ہوتا ہے نا بھٹھے میں، بعض اوقات اینٹ وہ گل جاتی ہے اور وہ کھنگر بن جاتی ہے، اور پہاڑوں سے بھی لاوا نکلتا ہے، اس کے پتھروں کی اس کے اوپر بارش کی۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ عذاب ان لوگوں سے بھی کچھ دور نہیں جو یہ کر رہے ہیں، یہ سمجھے ہم سے عذاب دور ہے، اللہ اگر چاہے تو ان پر بھی عذاب برسا سکتا ہے۔ بس بھائیو، اللہ کی رحمت ہی ہے کہ کفار کے ہاں قانون، ان ظالموں ملعونوں نے قانون بنا دیا مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے، یہ تو قوم لوط سے بھی آگے بڑھ گئے۔ تو اس امت مسلمہ پر اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا کہ اب اس طرح سے قوموں کو ملیا میٹ نہیں کیا جائے گا بلکہ فرصت دی جائے گی، تو پتہ نہیں کس کس گناہ کی سزا میں کون کون سی قوم ملیا میٹ کر دی جاتی۔ خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے کبھی بندے کو امن میں نہیں ہونا چاہیے، بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی سزا سے کبھی بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان خوف اور رجا کے درمیان ہے، اللہ کا خوف بھی ہو کہ اللہ کی گرفت بڑی سخت ہے، اور اللہ کی رحمت کی امید بھی ہو کہ اللہ کی رحمت کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔